جاتے ہیں. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جلدی سے بولیے ہاں یا نہیں. نہیں معلوم ہے تو بتاؤں میں کہ وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں, وہ فرشتے کیا کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. تو سنیے, حدیث پاک میں آتا ہے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی نقل فرمایا ہے کہ وہ فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں, یا اللہ سجاد انتقال کر گیا, رمضان حیدر انتقال کر گیا, عبد الرحیم انتقال کر گیا, اب میں آسمان پر آ جاؤں. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں آسمان میں تسبیح, تکبیر, تمجید, ثنا, میری بڑائی بیان کرنے والے فرشتوں کی کمی نہیں ہے, تمہیں آسمان پر نہیں آنا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیا ہم زمین ہی میں تسبیح بیان کریں, تیری تکبیر بیان کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے زمین پر بھی میری مخلوق کی کمی نہیں ہے جو میری تسبیح بیان کر رہی ہے, تکبیر بیان کر رہی ہے, تمجید بیان کر رہی ہے, ثنا بیان کر رہی ہے. اللہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو بندو, اے اللہ کے بندو, اللہ سے غافل بندو, اللہ سے لو لگانے والوں بندو, اپنے اللہ کی رحمت دیکھو, اپنے اللہ کا کرم دیکھو, تم پر اللہ کتنا مہربان ہے وہ دیکھو. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں نہ تمہیں آسمان پر آنے کی ضرورت ہے اور نہ زمین کے کسی گوشے پر جانے کی ضرورت ہے, تم جس کے ساتھ رہتے تھے اسی کی قبر پر چلے جاؤ, تسبیح پڑھتے جاؤ اور اس کا ثواب اسی کو پہنچاتے جاؤ. اور محبت سے مسکرا کے بولو سبحان اللہ. فرشتے جو رہتے ہیں کاندھے میں, ان کو اللہ کہاں بھیج دیتا ہے؟ آپ ہی کی قبر میں بھیج دیتا ہے کہ چلے جاؤ ان کی قبر پہ اور تسبیح پڑھتے رہو اور ثواب کس کو پہنچاتے رہو؟ میرے اسی بندے کو پہنچاتے رہو. سوچو, آپ غافل ہو, آپ اللہ سے غافل ہو گئے ہو, آپ نے اللہ کے فرمان کو بھلا دیا ہے, آپ نے اللہ کے ارشاد کو بھلا دیا ہے, آپ کے دل سے اللہ کا ڈر نکلتا جا رہا ہے, آپ کے دل سے اللہ کی محبت نکلتی جا رہی ہے. آپ ایک ذرا بھی نہیں سوچتے کہ اللہ جو ہمارا معبود ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا رازق ہے, جس کے بے شمار احسانات ہم پر ہیں, کہ جس اللہ کے احسان کے بغیر ہمارا وجود نہیں ہے, کہ اس کا اتنا احسان ہے, اتنا احسان ہے. قرآن پاک میں خود اللہ نے بیان فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. آج آپ سانسیں لے رہے ہو اللہ کی مہربانی ہے, آپ آسمان کے نیچے ہو اللہ کی مہربانی ہے, آج آپ زمین کے اوپر چل رہے ہو اللہ کی مہربانی ہے, یہ چاند تارے اللہ کی مہربانی, یہ کہکشاں اللہ کی مہربانی, یہ دریا کی روانی اللہ کی مہربانی, یہ سمندر کی طغیانی اللہ کی مہربانی, یہ کلیوں کی چٹک اللہ کی مہربانی, یہ پھولوں کی مہک اللہ کی مہربانی, یہ سربا فلک اشجار اللہ کی مہربانی, یہ دریائے ناپیدا کنار اللہ کی مہربانی, یہ کلثوم و ابشار یہ اللہ کی مہربانی, یہ دھرتی اللہ کی مہربانی, یہ ہوا اللہ کی مہربانی, یہ صبا اللہ کی مہربانی, یہ فضا اللہ کی مہربانی, یہ ہوائیں اللہ کی مہربانی, یہ چاند اور تاروں کی روشنی اللہ کی مہربانی, یہ شبنم اللہ کی مہربانی, یہ پھول اللہ کی مہربانی, دھان اللہ کی مہربانی, گیہوں اللہ کی مہربانی, دودھ اللہ کی مہربانی, آگ اللہ کی مہربانی, مٹی اللہ کی مہربانی. اللہ کی مہربانی تو اتنی ہے کہ آپ گننا چاہو, ہم گننا چاہے, اللہ کی قسم آپ گن نہیں سکتے, ہم گن نہیں سکتے. دنیا کے تمام انسان مل کر اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے. اللہ کی مہربانیوں کا آپ اور ہم ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ جس نے ہمیں مال دیا, باپ دیا, اور سب سے بڑا یہ کہ جس نے ہمیں رسول دیا, نبی دیا, پیغمبر دیا, اور سبحان اللہ, اور خاص کر امت محمدیہ کو تو اللہ نے اپنا محبوب دے دیا ہے, نبیوں کا نبی دے دیا ہے, رسولوں کا رسول دے دیا ہے, پیغمبروں کا پیغمبر دے دیا ہے, اپنا حبیب لبیب طبیب دے دیا. اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے. کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ ارے بولو نا, آپ اپنا باپ دو گے کسی کو؟ باپ نہیں دے سکتے. آپ اپنی ماں دو گے کسی کو؟
मां नहीं दे सकते, आप अपना घर दे दोगे किसी को, आप अपना घर नहीं दे सकते, मगर अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है कि जिस अल्लाह ने पूरी कायनात को, जर्रे जर्रे को, गोशे गोशे को, कतरे कतरे को, चप्पे चप्पे को, खित्ते खित्ते को अपने महबूब के लिए बनाया, वही महबूब अल्लाह ने हम सबको अता फरमा दिया। और अल्लाह की अता करम मेहरबानी फज़ल का जरा थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि अल्लाह किरामन कातिबीन को बुला लेता, आसमान में आ जाओ, अर्श पर आ जाओ, फलक पर आ जाओ, यहां आ जाओ, वहां आ जाओ, या जमीन के किसी गोशे में जाकर पड़े रहो। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखो, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों नहीं, तुम्हें आसमान पर नहीं आना है, जमीन के किसी गोशे में जाकर नहीं ठहरना है, बल्कि जिस बंदे के साथ तुम थे वो मर गया तो उसकी कब्र के पास चले जाओ, तस्बीह पढ़ते रहो और मेरे बंदे को सवाब पहुंचाते रहो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की रहमत ये चाहती है कि आप हर हाल में अल्लाह की पकड़ से बच जाओ, आप हर हाल में अल्लाह के अज़ाब से बच जाओ, आप हर हाल में कहरे कहार और सब्रे जब्बार से बच जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह कदीर व कादिर चाहता है कि आप अल्लाह की जन्नत में चले जाओ, अल्लाह की जन्नत में चले जाओ, ये अल्लाह की रहमत चाहती है। मगर आप मानने का नाम नहीं लेते, आप झूठ बोलते हो, आप चुगली करते हो, आप गीबत करते हो, आप हसद करते हो, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप रोजा नहीं रखते, आप मालदार होने के बाद ज़कात नहीं देते, आप साहिब इस्तिताअत होने के बाद हज नहीं करते, आप आलिमों की कदर नहीं करते, आप माँ बाप का एहतराम नहीं करते, आप बाल बच्चे के हुकूक अदा नहीं करते। अल्लाह चाहता है कि आप जन्नत में जाओ, मगर आप और हम ऐसे सरकश हो गए हैं, ऐसे गुनहगार हो गए हैं, ऐसे नाफरमान हो गए हैं, ऐसे गुनाहों के आदी हो गए हैं कि हम अपने अमल और करतूत से चाहते हैं कि जहन्नम में पहुंच जाए। ए जवानों, मेरे बुजुर्गों, साथियों, मेरी मुकद्दस माँ और बहनों, आखिर क्यों हम जिद कर रहे हैं कि नहीं हमें दोज़ख में ही जाना? क्यों हम जिद कर रहे हैं कि हमें जहन्नम में ही जाना है? अरे बोलो ना, क्यों जिद कर रहे हैं हम? मेरा अल्लाह, हमारा अल्लाह, आपका अल्लाह तो चाहता है कि सब बंदे मेरे कहां जाएं? जन्नत में। आपकी नेकियों में इजाफा के लिए, आपके सवाब में बढ़ोतरी के लिए, जन्नत में जाना आपका आसान हो जाए, इसके लिए मरने के बाद भी फरिश्तों की ड्यूटी है कि आपकी कब्र में जाकर वो तस्बीह पढ़ें और सवाब आपको मिले। मगर आप और हम कितने सरकश हो गए हैं, कितने जिद्दी हो गए हैं कि नमाज की तरफ नहीं आना चाहते, रोजा की तरफ नहीं आना चाहते, हम वफादारी की तरफ नहीं आना चाहते, हम कुरान और हदीस की तरफ नहीं आना चाहते। यार की मर्जी, यार की पोथी पढ़ के देख, और अर्ज़े मतलब कर चुका है, तरके मतलब करके देख, और सब तमाशा कर चुका है, ये भी तमाशा करके देख। मूतू कबला अंतमूतू, मौत से पहले मर के देख। यार की मर्जी, यार की पोथी पढ़ के देख, अर्ज़े मतलब कर चुका है, तरके मतलब करके देख, और सब तमाशा कर चुका है, ये भी तमाशा करके देख। मूतू कबला अंतमूतू, मौत से पहले मर के देख। ए तमाशा करने वालों, हम लोगों ने अब तक बहुत तमाशा कर लिया। देख देख पर तमाशा, बात बात पर तमाशा, खेल बात बात पर तमाशा, देख देख पर तमाशा, कदम कदम पर तमाशा, घर से निकलते वक्त तमाशा, घर में दाखिल होते वक्त तमाशा। आज हम तमाशा ही तो कर रहे हैं, झूठ बोलने का तमाशा, चुगली करने का तमाशा, गीबत करने का तमाशा, सुले कुल्ली से यारी करने का तमाशा, राफजियत को सपोर्ट करने का तमाशा, खारजियत की हिमायत करने का तमाशा, नासबियत का तमाशा देखने का तमाशा। आज हम लोग तमाशा ही तो कर रहे हैं। नमाज छोड़ने का तमाशा, रोजा न रखने का तमाशा, आलिम की तौहीन का तमाशा, माँ बाप की बेअदबी का तमाशा। देख देख पर तमाशा करने वालों, सब तमाशा कर चुके हो, ये भी तमाशा करके देख। सब तमाशा कर चुके हो, ये भी तमाशा करके देख। मूतू कबला अंतमूतू,
چاہتے ہو کہ میری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، فرشتے مجھ کو تھپکی دے کر سلا دے؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے تو مسلمانوں تمہیں تماشا چھوڑنا ہوگا، تمہیں بدتمیزی چھوڑنی ہوگی، تمہیں بے عربی چھوڑنی ہوگی، تمہیں گمراہی چھوڑنی ہوگی، تمہیں رافضیت کا سپورٹ چھوڑنا پڑے گا، تمہیں نسبیت کی حمایت چھوڑنی پڑے گی، تمہیں خارجیت کا نعرہ چھوڑنا پڑے گا، تمہیں متسلم سنی صحیح العقیدہ بننا ہوگا۔ زور سے بولو۔ تمہارا پھر وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو تاج الشریعہ کا عقیدہ ہے، بولو مسکرا کے سبحان اللہ۔ تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو مفتی اعظم عالم اسلام کا عقیدہ ہے، تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عقیدہ ہے، تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری فردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو ملا محب اللہ بہاری کا عقیدہ ہے، تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو مخدوم العالم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ ہے، تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو آئینہ ہند سراج الدین عقیل کا عقیدہ ہے، تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو حضرت مخدوم پنڈوی کا عقیدہ ہے، تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو مخدوم سنہ کا عقیدہ ہے، ارے ہاں تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو نظام الدین اولیاء کا عقیدہ ہے، تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو قطب الدین بختیار کاکی کا عقیدہ ہے، تمہارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو حضرت خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے، یوں کہو بغداد کے محی الدین کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا ہونا چاہیے، جو اجمیر کے معین الدین کا عقیدہ ہے وہی ہمارا ہونا چاہیے، جو پاک پٹن کے بابا فرید الدین کا عقیدہ ہے وہی ہمارا ہونا چاہیے، جو بدایوں کے نظام الدین کا ہے وہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، جو مراد آباد کے نعیم الدین کا ہے وہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ حافظ ملت کے مطابق ہو، ہمارا عقیدہ مجاہد ملت کے مطابق ہو، ہمارا عقیدہ پاسبان ملت کے مطابق ہو۔ زور سے بولیے۔ ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت کے مطابق ہو۔ آج ہندوستان میں ایک تاریخی اور انٹرنیشنل مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ، سمجھ رہے ہیں؟ آج کی تاریخ میں ہو چکا، دن میں دلی میں ہوا مناظر۔ ایک تھا دہریہ ملحد جو اللہ ہی کا انکار کرتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، سب بولو معاذ اللہ، سب بولو استغفر اللہ۔ آج یہ مناظرہ دوپہر میں ہوا دلی میں، اس سے مناظرہ کرنے والا جو ہے ایک ندوی عالم تھا، اس نے مناظرہ کیا، انٹرنیشنل سطح پر اس کو دیکھا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دونوں نے اپنی دلیلیں دی۔ آپ کو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج جو ڈیبیٹ ہوا، مناظرہ ہوا، مناظرہ میں کون تھا؟ ملحد، نام کیا ہے؟ جاوید اختر، کام کیا ہے؟ فلمی گانے لکھنا، نام جاوید اختر۔ آپ لوگ کیا سمجھو گے؟ کیا سمجھو گے؟ عیسائی، یہودی، نصرانی، پھر غیر مسلم۔ جاوید اختر نام کتنا اچھا ہے، پہن کے بھی کرتا پائجامہ آیا، مگر اس کا کہنا کیا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، توحید کو ماننا ضروری ہے ہی نہیں۔ سب بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ ایک تو یہ ہے۔ اچھا، شکست فاس اس کو ہوئی، اس کے دعوے کی دھجیاں اڑائی گئی، مگر اڑانے والا ایک ندوی عالم تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے ہم علماء اس طرف بھی دھیان دے۔ اب فتنہ جو ہے رنگ بدل بدل کر، اسٹائل بدل بدل کر اٹھ رہا ہے۔ ابھی جو ہے دہریہ سامنے آنے لگا ہے، جاوید اختر جیسا جو ہے ملحد سامنے آنے لگا ہے، غامدی جیسا جو ہے منافق سامنے آنے لگا ہے، ایک مسلم سامنے آنے لگا ہے، نام مسلمانوں والا، کپڑا مسلمانوں والا، چہرے بھی مسلمانوں والے، مگر یہ لوگ نام مسلمانی رکھ کر، لباس مسلمانی پہن کر جو ہے اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، رسول اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، دین پر اعتراض کر رہا ہے، شریعت پر اعتراض کر رہا ہے۔ ایک فتنہ یہ ہے،
ایک مسلم کا فتنہ، ملحد کا فتنہ، دہریہ کا فتنہ، اور دوسرا جو ہے فتنہ جو آج کل بہت چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، خانقاہوں کے نام پر، درسگاہوں کے نام پر، جلسوں کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، وہ ہے رافضیت کا فتنہ۔ معلوم ہے رافضیت کا فتنہ تو کوئی پینٹ شرٹ والا نہیں اٹھا رہا ہے آج کل زیادہ، رافضیت کا فتنہ اب پیر کی شکل میں آ رہا ہے، درگاہ کی شکل میں آ رہا ہے، خانقاہ کی شکل میں آ رہا ہے، سلسلہ کی شکل میں آ رہا ہے، حسب اور نسب کی شکل میں آ رہا ہے۔ اب بتاؤ، ایک آدمی سنی کہہ کر، پیر کہہ کے، اپنے آپ کو درگاہی کہہ کے، خانقاہی کہہ کے آئے، اور آپ پیر سمجھ کے ہاتھ چومو، حسب نسب سمجھ کے ہاتھ چومو، آپ درگاہ والا سمجھ کے ہاتھ چومو، آپ مزار والا سمجھ کے ہاتھ چومو، آپ سلسلہ والا سمجھ کے ہاتھ چومو، اور وہ پیری مریدی خانقاہیت درگاہیت سلسلہ کے نام پر رافضیت پھیلائے کہ اسلام میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ علی کا ہے۔ وہ یہ ذہن دے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ اسلامی خلیفہ نہیں، روحانی خلیفہ نہیں، بلکہ سیاسی خلیفہ ہے۔ وہ شعروں کے ذریعہ، نظم کے ذریعہ، نثر کے ذریعہ ثابت کرنا چاہے کہ سب سے بڑا مقام نبیوں کے بعد ابو بکر کا نہیں، علی کا ہے، تو آپ کیا سمجھو گے؟ آپ تو یہی نہ سوچو گے کہ یہ پیر صاحب ہے، آپ تو یہی نہ سوچو گے کہ یہ درگاہی ہے، آپ تو یہی نہ سوچو گے کہ یہ خانقاہی ہے، آپ تو یہی نہ سوچو گے کہ آپ سلسلہ والے ہیں۔ مگر پوچھو علماء سے، پوچھو مولانا عبد الرحیم سے، پوچھو عبدالحنان صاحب سے، یہ جب آج کل جلسے میں جا رہے ہیں تو ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے، ہزار بار اللہ نہ کرے کہ کوئی پیر، کوئی مقرر، کوئی شاعر تقریر کے نام پر، شعر و شاعری کے نام پر، یا پیر مریدی کے نام پر رافضیت کا زہر کھول دے، کھولا جا رہا ہے۔ لوگوں، ایک طرح سے ہم پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، ہم پر داخلی حملہ بھی ہو رہا ہے۔ رافضیت کا حملہ یہ داخلی حملہ ہے، خارجیت کا حملہ یہ داخلی حملہ ہے، یہ وہابیت کا حملہ داخلی حملہ ہے، صلح کلیت کا حملہ یہ داخلی حملہ ہے، اور خارجی حملہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہماری بہنوں کے چہرے سے حجاب چھینا جا رہا ہے، حجاب چھینا جا رہا ہے۔ اب تو مکھ منتری جیسا بڑے پد کا انسان ایک سبھا میں حجاب کھینچتا نظر آ رہا ہے۔ ذرا سوچو، مکھ منتری کو اپنے پد کے گریما کا خیال نہیں ہے تو اس دیش کا کیا حال ہوگا، اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ موب لنچنگ عام ہوتی جا رہی ہے، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، اسلام پر، سنیت پر، دین پر چار طرفہ حملے ہو رہے ہیں۔ غامدی حملہ الگ، جاویدی حملہ الگ، رافضی حملہ الگ، خارجی حملہ الگ، ناصبی حملہ الگ، RSS کا حملہ الگ، بجرنگ دل کا حملہ الگ، سیاسی حملہ الگ۔ مسلمانوں، بہت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اب ان حملوں کا ہم لوگ جواب دیں، ان بڑے بڑے انٹرنیشنل سوالات کے جوابات کی تیاری کریں مولانا عبد الرحیم، یا پھر آپ کو جو ہے چھوٹی چھوٹی بات میں آپ سے الجھے؟ آپ غور کرو، اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ زیادہ دھکا دینے پر ہمیں مجبور مت کرو۔ علماء کو تھوڑا فرصت دو، یہ تقریر جمعہ شریف میں کر دے، عید میں کر دے، بقرعید میں کر دے، جلسہ میں کر دے، میلاد میں کر دے، کوئی سنی صحیح العقیدہ عالم اس کو کافی سمجھو۔ اور مسلمانوں، بس ایک آدھ تقریر میں بھی جو بات آپ سن لو نا، اس پر عمل چالو کر دو تاکہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ یہ ہماری پبلک، یہ عوام الناس، یہ ہمارے لوگ اب جو ہے اتنی تقریر کی ان کو ضرورت نہیں۔ اب ان کا عقیدہ درست ہو گیا ہے، اب ان کا طریقہ درست ہو گیا ہے، اب یہ مسجد کی طرف لوٹنے لگے ہیں، اب یہ قرآن کی طرف لوٹنے لگے ہیں، اب یہ نمازی بننے لگے ہیں۔ آپ سے ذرا انہیں اطمینان ہو تب نا یہ رافضیت کا جواب دے، تب نہ یہ غامدیت کا جواب دے، تب نہ یہ جاویدیت کا جواب دے، انہیں چھٹی دو۔ مگر
کیا کریں، ہم ایسے علاقے میں گر گئے ہیں، ہم ایسے لوگوں میں گر گئے ہیں کہ آپ خود سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ میرے دوستوں، اسلام پر، مسلمانوں پر، سنیت پر چہار طرف حملے ہو رہے ہیں۔ آپ ہوش کے نہ کھلو، آپ جھاگو، آپ بیدار ہو۔ اللہ آپ پر اتنا مہربان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ جنت میں جاؤ۔ اور بولو، اللہ کیا چاہتا؟ آپ جنت میں جاؤ۔ اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے، بڑا سے بڑا تاڑی خور بھی کہہ دے گا ہاں جنت میں جانا چاہتے ہیں، چغل خور بھی کہہ دے گا ہاں جنت میں جانا چاہتے ہیں، بولو سود خور بھی کہہ دے گا جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ مگر موٹی موٹی بات تو آپ لوگ کو معلوم ہے، بے نمازی کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ جلدی بولو، نہیں نا، تو کب نمازی بنو گے؟ رمضان کا روزہ جو نہ رکھے وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو کب سے پابندی کرو گے؟ مالدار ہونے کے بعد جو زکات نہ دے، جو اپنی کھیتوں کی فصلوں کا عشر نہ نکالے، وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ جو اپنی ماں کی قدر نہ کرے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ جو اپنے باپ کی قدر نہ کرے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ آج جو یہ 40واں کر رہا ہے بیٹا، وہ کتنا خوش نصیب ہے اور کتنا اچھا ہے، مقدر کا سکندر ہے کہ اپنے باپ کے 40ویں کے لیے، سال ثواب کے لیے اس نے یہ محفل میلاد کا انعقاد کر لیا ہے۔ ان علماء کو بلایا ہے، شاعر صاحب کو بلایا ہے، علامہ صاحب کو بلایا ہے، ان صوفیان اکرام کو بلایا ہے۔ کیوں؟ اس نیت سے بلایا ہے کہ مولانا عبدالرحیم کا قدم میرے یہاں پڑ جائے، شاید اسی وجہ سے میرے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے، میرے یہاں قرآن کی تلاوت ہو جائے، شاید اسی وجہ سے میرے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے، اور اللہ کرے جناب جاوید صاحب، مرحوم سجاد صاحب کی آج بے حساب مغفرت ہو جائے۔ زور سے بولیے۔ ایک حدیث بولوں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما، جو اپنے ماں باپ کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے۔ کیا کرے؟ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، غفر لہ، تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ محبت سے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ یہاں پر ذرا غور کرو، سیدھے سادے مسلمانوں، اچھے دل کے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، خاص کر تم غور کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کی یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، کیا کرے؟ قبر کی زیارت کرے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور زیارت کرنے والے بیٹے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو آپ کے ماں باپ یا کسی کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو قبر کس کو بولتے ہیں؟ قبر میں ہوتا کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، قبر میں مٹی ہوتی ہے نا؟ قبر میں مٹی ہی نہ ہوتی ہے جی۔ تو ماں باپ کی قبر کی مٹی کی زیارت کرے، ماں باپ کی قبر کی مٹی کی زیارت کرے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو جوانوں ذرا مجھے سوچ کر بتاؤ کہ جب ماں باپ کی قبر کی مٹی کے پاور کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، ہمارے نبی، تمہارے نبی، محبوب خدا، حبیب خدا، حبیب کبریا، مصطفیٰ کریم کے مزار کی کیا شان ہوگی؟ ارے جب آپ کے ہمارے ماں باپ کی قبر کی مٹی کے اندر اللہ نے وہ پاور دے دیا ہے کہ بیٹا ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، یعنی مٹی کی زیارت کرے، تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو جو اپنے نبی کے مزار کی زیارت کرے، جو اپنے نبی کے آستانے کی زیارت کرے، جو اپنے نبی کے روضہ اقدس کی زیارت کرے، اس کی کیا شان ہوگی؟ اچھا ایک بات اور بتاؤں، علامہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ 70,000 نبی، کتنے؟ 70,000 انبیاء علیہم السلام ہجرت کر کے مکہ شریف آئے۔ کہاں ہے؟
فرماتے ہیں مکہ شریف جو 70,000 انبیاء علیہم السلام ہجرت کر کر کے آئے، ایک نیت ان کی یہ تھی کہ یہی مکہ حضور کی ولادت گاہ ہے، یہی مکہ میں حضور پیدا ہوں گے، چلو مکہ کو ہجرت گاہ بنا لو، مکہ کو قیام گاہ بنا لو، اپنا گھر وطن چھوڑ کے مکہ چلے جاؤ۔ مکہ میں پیدا ہونے والے مصطفیٰ کریم نے اگر ہماری قبر پر ایک بار بھی قدم رکھ دیا تو قسمت کی معراج ہو جائے گی، قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ حضور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پہلا سفر معلوم ہے کس کے ساتھ کیا؟ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا، پہلا سفر کس کے ساتھ کیا؟ کہاں؟ نانی کے یہاں، نانی کے یہاں۔ کہاں؟ زور سے بولو۔ تو یہ پہلا سفر اس اعتبار سے کہ کس کام کے لیے گئے معلوم ہے؟ حضور جو اپنی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں سفر کر رہے ہیں، معلوم ہے کس کام کے لیے؟ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی نے 6 سال کی عمر میں اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے سفر فرمایا، اور کس کے ساتھ سفر فرمایا؟ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سفر فرمایا۔ اے لوگوں، اپنے مرحوم والد، اپنی مرحومہ والدہ کی قبروں کی زیارت کیا کرو، وہاں جا کر دعائیں کیا کرو، وہاں جا کر فاتحہ پڑھا کرو۔ بیٹا جب اپنے مرحوم والد والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اللہ اولاد کی دعا کی برکت سے ان کے مرحوم والد و والدہ کو اتنی نیکی دیتا ہے، اتنی نیکی دیتا ہے کہ نیکیوں کا پہاڑ عطا فرماتا ہے۔ اور صرف پہاڑ عطا نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے گا، قوت دے گا کہ پوچھے گا اللہ سے بندہ، یا اللہ یہ نیکیوں کا پہاڑ، یہ ثواب کا پہاڑ، میں نے ایسی تو کوئی نیکی کی نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا آج تمہاری اولاد نے، تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، دعائیں خیر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! پتہ یہ چلا کہ والد مرحوم ہو جائے، یہ والدہ مرحومہ ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے، اولاد سے بیٹا، بیٹی سے بھائی، بہن سے اس کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ کا وصال ہو گیا ہے، اور آپ چاہتے ہو آپ کی ذات سے آپ کی والدہ کو فائدہ پہنچے، آپ کے والد کو فائدہ پہنچے، تو بہت سے طریقے ہیں، بہت سے کام ہیں، آپ کیا کرو گے آپ، فائدہ پہنچے گا آپ کے مرحوم والد کو، کرو گے آپ، فائدہ پہنچے گا آپ کی مرحومہ والدہ کو۔ وہ کام مختصر میں یہ ہے کہ اپنے والد مرحوم، والدہ مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کرو، جا کر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھو، جا کر ان کی قبر کی زیارت کرو، ان کے لیے کوئی دان کر دو، ان کے لیے کوئی خیرات کر دو، ان کے لیے کوئی صدقہ کر دو، ان کے لیے کبھی محفل میلاد کر لو، ان کے لیے کبھی قرآن خوانی کر لو، ان کے لیے کبھی جو ہے جلسہ کر لو، ان کے لیے مسجد میں کچھ دان کر دو، ان کے لیے بہترین عالم سے دعا کروا لو، ان کے لیے کسی ضرورت مند عالم کو گفٹ کر دو کتاب۔ زور سے بولو۔ یہ جتنا جلسہ کر رہے ہو نا، جلسہ یہ میلاد، یہ ہم کو بلایا ان کو بلایا، اس سے 70 گنا فائدہ والا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مولانا عبدالرحیم مثال کے طور پر ان سے جائیے، ملاقات کیجیے، حضرت آپ نوجوان عالم ہے، آپ عالم ہے، فاضل ہے، علماء کا تاثر ہے آپ کے تعلق سے کہ آپ بہت بیدار مکس عالم ہے، آپ کو کون کون سی کتابوں کی ضرورت ہے، کن کن کتابوں سے آپ جو ہے دین کا کام زیادہ کر سکتے ہیں، مسلک کا کام زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب مولانا عبدالرحیم صاحب بتا دے کہ مجھے یہ کتاب چاہیے، یہ کتاب مل گئی تو میں دین کا کام زیادہ کر سکوں گا، مسلک کا کام زیادہ کر سکوں گا، تبلیغ کا کام زیادہ کر سکوں گا، فتوے کا کام زیادہ کر سکوں گا۔ وہ کتاب چپکے سے انہیں گفٹ کر دو، ان کتابوں کا مطالعہ مولانا عبدالرحیم کرتے رہیں گے، ثواب آپ کے ماں باپ کو ملتا جائے گا۔ اس طرح کے کام ہیں چھوٹے بڑے۔
صدقہ کرو، خیرات کرو، دان کرو، علماء کو گفٹ دو، مسجد میں کچھ ضرورت ہے وہ دے دو اپنی حیثیت کے مطابق. اور سب سے بڑی بات اپنے مرحوم والد اور والدہ کے لیے ہمیشہ بولو کیا کرو، دعا کرو. ان کی قبر میں روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور جاؤ. حضور نے خود ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر میں ہر جمعہ کو جائے کتب لہ، اللہ غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیتا ہے. حضرات گرامی، آپ لوگ کو لگ رہی ہوگی بہت سارے علماء کو آپ نے بلا لیا ہے، میرے بعد بھی کئی لوگوں کا خطاب ہونا ہے اور مجمع بھی آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ کبھی پھر آنا ہوگا، پھر گفتگو ہوگی. یہ ہمارے 5 منٹ پڑھیے درود السلام. اللہم صلی علی وسیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حاجی صاحب کی تو بات ماننی پڑے گی، مدینہ شریف میں دوستی ہوئی ہے اور روایت میں آتا ہے جس کی دوستی مدینہ میں ہو جائے دین کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، وہ دوستی قیامت تک چلے گی. اب یہ بول دی ہے تو یہ بات تو ماننی پڑے گی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اپنی والدہ کے ساتھ جو پہلا سفر کیا وہ اپنے والد گرامی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے کیا. بولیے سبحان اللہ. اور معلوم ہے حضور جب گئے والد گرامی کی قبر کہاں ہے ان کی نہیں معلوم؟ ہاں شہر تو مدینہ شریف کے جگہ کا نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم. وہاں جب حضور گئے مدینہ شریف اپنے ننیال، وہ حضور کا ننیال بھی ہے مدینہ شریف ہے نا، وہی رہنے لگے، وہی رہنے لگے. والدہ بھی ساتھ تھی. 6 سال کی عمر ہے جب یہودیوں نے ہمارے حضور کو صرف 6 سال کی عمر میں مدینہ میں دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. اتنا خوبصورت، پیشانی اتنی اچھی، آنکھیں اتنی خوبصورت، ہونٹ سبحان اللہ، دندانے مبارک سبحان اللہ، خد و قامت سبحان اللہ. یہودیوں نے دیکھا، بار بار دیکھا. کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے جاتے کتاب کھول کے ملاتے، کبھی حضور کے ہونٹ کو دیکھتے جاتے کتاب کھول کے ملاتے. یہاں تک کہ یہودی مولویوں نے کہہ دیا کہ یہ بچہ کوئی سادھارن بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جن کے سر پر خاتم النبیین کا اللہ تاج رکھا ہے. اللہ نے تاج رکھا، یہ خاتم النبیین ہے. اور یہودی کو تو چڑ تھی. اب یہودی لوگ جو ہے غصے سے دیکھنے لگے، پلان بنانے لگے. اور جب ہمارے حضور کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ یہودی لوگ جو ہے اب ترچھی نظر سے میرے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، یہودی لوگ جو ہے اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرے لال کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے حضور کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا کہ یہودی بہت ظالم قوم ہے، یہ یہودی بہت خطرناک لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بیٹے اور میرے لال کو کوئی نقصان پہنچا دے. اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فوراً مدینہ چھوڑ کر مکہ آنے کا فیصلہ کر لیا. گئے تھے صرف 3 لوگ، حضور کی والدہ، حضور کی والدہ کی خادمہ ام ایمن اور حضور 6 سال 2 اٹھنی میں. یہ 3 لوگوں کا قافلہ پہنچا تھا. اور جب حضور کی والدہ کو خطرہ محسوس ہوا تو پھر مدینہ سے مکہ کی طرف اسی دن نکل پڑی. 3 لوگوں کا قافلہ ہے. ایک جگہ آتا ہے مقام ابوا. میں تو مدینہ شریف گیا، ان حاجیوں سے میں نے کہا، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، کہ حاجی صاحب یہاں چلیے، وہاں چلیے، وہاں چلیے. یہ لوگ نہیں گئے ڈر کے مارے پہلے دن کہ روپیہ زیادہ لگے گا. ہاں صحیح بول رہا ہوں کچھ. پھر ان لوگوں کی جو کچھ اہلیہ تھی، عورت تھی، ہماری ماں بہنیں حجاج لوگ، ان لوگوں نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا آپ لوگ پیسہ مت دو، ہم لوگ دیں گے. پھر ان لوگوں نے پیسہ دیا اور میرے ساتھ پھر گئے بہت ساری جگہوں میں یہ لوگ. اور الحمدللہ وہاں بڑی تقریر بھی ہوتی تھی. کیا جی حاجی صاحب 28 تقریریں ہوئی مولانا عبداللہ. اور ایک جگہ مباحثہ بھی ہوا. کیا جی حاجی صاحب؟ وہ گاڑی والے ڈرائیور سے جو مناظرہ ہوا. اب وہ سب بات کیا سنا
तीन लोग आ रहे हैं, हुजूर की वालिदा है, उम्मे ऐमन है, हुजूर है, 6 साल के हैं, 2 ऊँटनी पर सवारी हो रही है। एक मकाम आया, मकाम अबवा, मक्का से भी बहुत दूर और मदीना से भी बहुत दूर। अचानक मेरे हुजूर पुरनूर आका मौला की वालिदा हजरत आमना की तबीयत बिगड़ने लगी, तबीयत अलील हो गई। सवारी उतारी गई, मेरे हुजूर की वालिदा उतरी और उतरने के बाद हाल यह है कि लेट गई और सरहाने मेरे हुजूर बैठ गए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। मेरे हुजूर की वालिदा लेटी हुई है और सरहाने हुजूर बैठे हुए हैं। हुजूर अपने वालिदा के चेहरे को देख रहे हैं और जब अपनी वालिदा के चेहरे को उतरा देखा, नमनाक देखा, गमनाक देखा, तो हुजूर की आंखों से भी टपाटप आंसू के कतरात गिरने लगे। जब मेरे हुजूर की वालिदा ने मेरे हुजूर को रोते देखा, मेरे हुजूर की आंखों में आंसू देखा, तो अपने सीने से लगाया और कहा, मेरे लाल मत रो, मेरे लाल मत घबरा, मेरे लाल रोने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे एक बात सुन, यही वो मकाम था, यही वो जगह थी कि कहा जा सकता है कि सबसे पहले हुजूर को सामने बैठाकर जो नात कही है वो किसी और ने नहीं, खुद मेरे हुजूर की वालिदा सैयदा आमना ने कही है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की वालिदा हुजूर को सामने बैठाकर शेर कहती है। एक मिसरा सुनो, हुजूर की वालिदा ने फरमाया, बेटा कुल्लो हैजिन मय्यितुन व कुल्लो जदीदिन बाल। मेरे लाल मत रो, मेरे लाल आंखें नमनाक मत कर। हर पैदा होने वाले को मरना है, हर नई चीज को पुरानी होनी है, मगर मेरे बेटे मैंने तेरी शक्ल में एक ऐसे लाल को जन्म दिया है कि जिसकी तहारत और अजमत का खुतबा कयामत तक पढ़ा जाता रहेगा, कयामत तक पढ़ा जाता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे हुजूर की वालिदा आमना का मकाम अबवा में ये आलम था कि अपने लाल को, हमारे हुजूर को तसल्ली दे रही है। और फिर एक ऐसा भी वक्त आया उसी मकाम अबवा में, न जहां कोई आदम जात थे, न दूर दूर तक कोई इंसान था, मक्का से दूर, मदीना से दूर, मकाम अबवा में जब हुजूर सिर्फ 6 साल के थे तो मेरे हुजूर की वालिदा आमना का इंतकाल हुआ। अंदाजा लगाओ, न खानदान वाले हैं, न बस्ती वाले हैं, न शहर वाले हैं, न इलाके वाले हैं, सफर में है, मक्का में अबवा है, दूर दूर तक आदम जात कोई नहीं है। सिर्फ मेरे हुजूर 6 साल की उम्र के उम्मे ऐमन है और इसी हालत सफर में हुजूर की वालिदा सैयदा आमना का इंतकाल होता है। क्या गुजरा होगा मेरे हुजूर के दिल पर, क्या गुजरा होगा मेरे हुजूर के दिल पर, जिस हुजूर के लिए अल्लाह ने कायनात बनाई, जग जहान बनाया, पूरा संसार बनाया, आसमान का शामियाना बनाया, जमीन का फर्श बनाया। वो हुजूर अपनी वालिदा के शिकम में अथर में है, तब बाप का इंतकाल हो रहा है। और जब आज 6 साल के है, हालत सब्र में बाप का इंतकाल होता है। पता ये चला कि दुनिया में जब हुजूर की वालिदा न रही और हुजूर की वालिदा इस हालत में इंतकाल की, तो दुनिया में कौन बच सकता है? अगर हमेशा कोई बचता ना, तो मैं कहता हूं कि हुजूर की वालिदा बचती, क्योंकि दुनिया में और सुबह कयामत तक हुजूर की वालिदा की तरह कोई मां नहीं हो सकती। जिस मां ने अपने शिकम पे अथर में हबीब खुदा को रखा हो, उस मां का कोई जवाब हो सकता है? जिस मां ने अपने हबीब खुदा को अपना दूध पिलाया हो, क्या उस मां का कोई जवाब हो सकता है? और जिसके शिकम में हबीब खुदा रहे हो, जिसका दूध हबीब खुदा ने पिया हो, जिसको मां हबीब खुदा ने कहा हो, उस मां की अजमत का आलम क्या होगा, उस मां की शान का आलम क्या होगा, उस मां के बकाब मर्तबा का आलम क्या होगा। मगर इतनी अजीम शान, इतना अजीम मर्तबा, इतनी शान वाली मां भी
اللہ کو پیاری ہو گئی، موت کی گود میں چلی گئی، تو ہم اور آپ کیا مرنا ہے؟ آپ کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، آپ کی ماں کو بھی مرنا ہے، ہم کی ارے ماں کو بھی۔ بس اے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں عاشقوں، مرنا ہی ہے تو پھر ایسا کرو کہ مرنے کے بعد ہمیں شرم نہ آئے، مرنے کے بعد کوئی خوف نہ آئے، مرنے کے بعد ہمیں شرم سے سر جھکانا نہ پڑے، بلکہ مرتے ہی اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں اور ہمیں یہ کہتے ہوئے آئے ہمارے پاس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے آئے کہتے ہوئے آئے، اے اللہ کے بندے چل، تجھے اللہ نے بلایا ہے، تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ ایسا کب ہوگا؟ ایسا اس وقت ہوگا جب آپ سچے پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بن جائیے، اپنا عمل درست کر لیجئے، ماں باپ کا احترام کیجئے، نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، ہر حال میں حرام چیزوں سے اجتناب کیجئے، جب بولیے سچ بولیے، جب کھائیے حلال کھائیے، بال بچے اہل و عیال کا پورا پورا حق ادا کیجئے، اور ان علماء شورا سے سچی محبت کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامران ہو جائے گی۔ یار کی مرضی یار کی پوتھی کو دے دے، عرض مطلب کر چکا ہے، کر کے مطلب کر کے دیکھ، اور سب تماشا کر چکا ہے، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر کے دیکھ۔ میں اپنی بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا نعمت دریائے رحمت پیکر علم حکمت محی برعت قاطع کفر و ضلالت رفیع الدرجات حل المشکلات جواب السوالات عالم الحوالات سید المفسرین استاذ المحدثین امام المناظرین شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین قائد فوج اسلام دافع جیوش اسلام تاجدار اہل سنت امام علم و فن شریعت کے امام طریقت کے امام معرفت کے امام حقیقت کے امام کے امام اعلیٰ امام اولا امام بالا امام اچھے امام سچے امام پیارے امام ہمارے امام تمہارے امام دلارے امام نیارے امام آقا امام مابا امام ملجا امام مرشد امام العالم الفاضل الکامل العارف العاشق المحقق المدقق المفسر المناظر الشیخ المجدد امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے شعر پر کر رہا ہوں کہ بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد بنا تکھا نچار اسرا پڑا جانا۔ آپ دیکھیے بلبل بنگال اور کیا کہتے ہیں وائز شیریں مقال عالم خوش خصال فاضل با کمال حضرت علامہ مولانا نور الحق صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لے آئے، اور اس جلسہ کی سرپرستی کرنے والے ہمارے محسن مربی